بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1248 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 72 اور 73، 72 and 73۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قالوا انہوں نے کہا، لن نؤثرک ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے، علامہ ان پر جو جاءنا آئیں ہمارے پاس من البینات واضح دلیلیں، والذی اور اس ذات پر جس نے فطرنا ہمیں پیدا کیا، فاقضی چنانچہ تو کر لے، ما انت قاض جو کچھ بھی تو کر سکتا ہے، انما تقضی بس تو فیصلہ کر سکتا ہے، هذه الحیات الدنیا اس زندگانی دنیا ہی میں، انا بلا شبہ ہم آمنا ایمان لا چکے ہیں بے ربنا اپنے رب کے ساتھ، لیغفر لنا تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا ہماری خطائیں، وما اور وہ جرم بھی کہ اکرہتنا تو نے ہمیں مجبور کیا علیہ اس پر، من السحر یعنی جادو کرنے کا، واللہ اور اللہ خیر بہت بہتر ہے، وابقا اور بہت باقی رہنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، جادوگروں نے کہا، قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے سامنے جو روشن نشانیاں آ گئی ہیں ان پر ہم تمہیں ترجیح ہرگز نہیں دے سکتے، اب تمہیں جو کچھ کرنا ہے کر لو، تم جو کچھ بھی کرو گے اسی دنیاوی زندگی کے لیے ہوگا، ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور جادو کے اس کام کو بھی جس پر تو نے ہم کو مجبور کیا ہے، اور اللہ ہی سب سے اچھا اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم تجھ کو کبھی ترجیح نہیں دیں گے ان دلائل کے مقابلے میں جو ہم کو ملے ہیں اور اس ذات کے مقابلے میں جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ دوسری بات، تجھ کو جو کچھ کرنا ہے دل کھول کر لے، اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے تو اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے۔ تیسری بات، بس ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو زبردستی جادو کا کام ہم سے کروایا ہے اس کو بھی معاف کر دے۔ چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے کئی درجے اچھے اور زیادہ بقا والے ہیں، ہمیں نہ تیرے انعام کی آرزو ہے اور نہ ہی تیرے عذاب کا خوف۔ بزرگان محترم، ایک طرف فرعون کی طرف سے سخت دھمکی اور سخت ترین سزا کا اعلان ہے، اور وہ بھی وقت کے ظالم و جابر گھمنڈی بادشاہ کا اعلان، دوسری طرف جادوگروں کا ایمان و یقین پر مبنی سخت موقف، سارے جادوگر اپنے ایمان پر بڑی پختگی کے ساتھ قائم رہنے کا ان الفاظ میں ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ ہم تجھے اور تیرے کسی قول کو ان دلائل اور معجزات پر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے ہیں ترجیح نہیں دے سکتے۔ اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جادوگر جب سجدے میں گر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کے ان مقامات اور اپنی بیش بہا نعمتوں کا مشاہدہ کروا دیا جو ان کے ایمان کے بدلے میں، ان کے ایمان کے بدلے میں ملا ہے، موجود ہے، تو انہیں ملنے والا ہے۔ جادوگروں نے کہا کہ ان نشانیوں اور دلائل کو دیکھنے کے بعد تیری بات ماننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ اب تجھے جو کرنا ہے کر لے، ہمارے بارے میں جو کچھ فیصلہ تجھے کر لینا ہے کر لے، اور جو سزا تجھے تو تجویز کر سکتا ہو وہ تجویز کر لے۔ یاد رکھ، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اپنے سخت فیصلے سے جو بھی اثر ڈالے گا اور اس فیصلے سے جو تقریبی ہم کو ہوگی وہ تو صرف اس دنیا کی زندگی تک محدود ہے جو چند روزہ ہے، ہمارے مرنے کے بعد ہم پر تیرا کوئی قبضہ نہیں رہے گا۔ ہم مرنے سے پہلے اور مرنے کے بعد جس کے قبضے میں ہیں وہ ہمارا رب رحیم ہے، ہمارے لیے اس کی سزا زیادہ مقدم ہے، ہم کو اس کے فیصلے کی فکر لائق ہے۔ جادوگروں نے مزید یہ بھی کہا
انا آمنا بربنا، ہم تو اب اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے ہیں تاکہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے جو ہم نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، اور ہمارے اس جرم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے کہ ہم نے تیری زبردستی کی وجہ سے جادو جیسا گناہ بھی کر لیا ہے تیرے مقابلے میں، اور تیری شان و شوکت اور طاقت و قوت کے مقابلے میں ہمارا رب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تجھ سے بہتر ہے اور وہ سدا باقی رہنے والا ہے۔ تیری تو موت آ جائے گی، تم مر جائے گا، ہمارا رب جو ہے اس کو فنا نہیں ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اے فرعون تیرا وجود تو وقتی ہے، عارضی ہے، تو فانی ہے، ایک دن تیرا وجود نہیں رہے گا، مگر ہم جس رب ذوالجلال پر ایمان لا چکے ہیں وہ تجھ سے بہتر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سدا باقی رہنے والا ہے، جس کو بقا ہے وہ کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ الرحمن میں فرمایا گیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان ہم سب کو بھی عطا فرمائے جو ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ان جادوگروں کے اندر تھا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔